وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجمعہ آیت نمبر 5. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کی گئی قرآن پاک کی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے. گدھے کی مثل ہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو. ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. کرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 5. مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن کو قرآن کی تورات کی ذمہ داری دی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ اٹھایا. کمثل الحمار، ان کی مثال جو ہے گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے، اسفار کتابیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین کرام، 100% جو ہے ہمارے بارے میں ہے یہ آیت. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک قوم ہے دوسری، نہیں، ہم ہیں. تورات کو میں نے آپ کو کہا ہے کہ تورات کے لفظ کو آپ بدل دیں سمجھنے کے لیے. قرآن کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. یعنی ہم نے، اصل میں تو بات یہ ہے کہ میرے سامعین میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، میں کہتا ہوں کہ 100% وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پایا ہے اپنے باپ دادا کی طرف سے. باپ دادا سے یہ اسلام ہمیں ملا ہے. ہم نے اسلام کے معنی اور مطلب پر سوچا بھی نہیں ہے، نہ اس کے تقاضے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اور نہ وہ تقاضے ہم نے قبول کیے ہیں. یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں. تو بات یہ ہے کہ اب اس وقت تو اب یہ ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ذمہ داری اب ہماری ہے.
یعنی قرآن پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ حامل قرآن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس قرآن کی ذمہ داری کو آپ نے محسوس کرنا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، یعنی اس پر میں نے عمل پیرا ہونا ہے، میں نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، نمبر 1۔ پھر یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میری ذات تک نہیں ہے، بلکہ میں مکلف ہوں اس بات کا کہ اس کو اوروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم میں سے اکثریت اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے بس ہم نے، یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کم از کم درس قرآن کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ تو حاملین تورات یا حاملین قرآن، ہم حاملین قرآن ہیں، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اکثر تو من حیث الامت ہم یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ پھر ہم نے اس کو محدود کر دیا، اگر ہم سمجھتے بھی ہیں یہ ذمہ داری تو ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے ناظرہ تک۔ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ ناظرہ طور پہ ہم پڑھ لیں، بس کافی ہے۔ قرآن مجھے پڑھنا آتا ہے، میرے بچوں کو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر اس کو یعنی قرآن کو بطور کتاب ہدایت نہ تو ہم نے قبول کیا ہے، نہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی مسائل ہمارے مین ایشوز ہیں، اور پھر اسی راستے پر ہم رواں دواں ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، میں آپ سے کہہ بھی رہا ہوں، لیکن یہ بات اس وقت یعنی جب تک آپ کے دل میں نہیں آئے گی نا تو یہ کام نہیں بنے گا۔ دیکھیں میرا کام تو یعنی شاید بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید یہ ہے کہ میری کوشش کو وہ قبول کر لے گا۔ لیکن جس نے بھی اس دعوت کو قبول نہ کیا، جو کہ میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے دے رہا ہوں یا سمجھا رہا ہوں، تو اس کا حال برا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جھوٹا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں گدھے کی سی مثال ہوگی جس پہ کتابیں لکھ دی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس آیت میں بیان ہو رہا ہے 3 باتیں کہ یہ اس کی مثال گدھے کی سی ہے، یہ جھوٹا ہے اور یہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے یعنی اس ذمہ داری تو اب پڑ گئی ہے۔ اگر آپ نے آپ کو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، روایتی طور پہ تو ہم کرتے ہیں، تو اب آپ پر قرآن کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو آپ کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اور آپ جھوٹے ہیں، اور جھوٹے لوگوں کے لیے یہ بہت بری مثال ہے، اور آپ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ظالم کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ عام جب ایک انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کو ہم ظالم کہتے ہیں عمومی لفظ میں۔ ایک انسان کا آپ نے مال کھا لیا، کسی کا حق کھا لیا، تو پرایا حق کھانے والے کو عام طور پہ ہم لوگ ظالم کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا جو وجود ہے وہ 2 حیثیتوں سے ہے، ایک آپ کا ظاہر ہے اور ایک آپ کا باطن ہے۔ اگر باطن کا حق یہ ہے کہ اس کو آپ غذا دیں قرآن کی اور حدیث کی، قرآن اور حدیث ایک غذا کی مثال ہے اس کے لیے، لیکن اگر آپ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے باطن کا حق کھا رہے ہیں، دبا رہے ہیں اس کو، اپنے باطن کو دبا کے آپ نے نفس کی آواز سن لی ہے، اور نفس کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے۔ تو اب آپ نے جب اپنا حق دبا لیا تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں،
اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور ایسی بات کم آپ کو لوگ کہیں گے، کم لوگ آپ کو اس طرف توجہ، اول تو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، اور ہو بھی جائے تو ہم سرسری طور پہ وہ اس کا رد عمل دیتے ہیں۔ یہ سرسری رد عمل والی بات نہیں ہے، یہ کتاب میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ بھی حامل قرآن ہیں اور میں بھی حامل قرآن ہوں۔ اب قرآن سب سے پہلے میرے لیے ہے اور سب سے پہلے آپ کے لیے ہے۔ آپ نے خود اس قرآن کی دعوت کو قبول کرنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ قرآن آپ کو، یعنی آپ کی کامیابی جو ہے، یہ دیکھیں میں تھوڑا سا میرے خیال سے میں چیخ رہا ہوں، چیخ کے بول رہا ہوں، نہیں، میں آہستگی سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں نہیں چیختا۔ مجھے کیا بڑی ہے کہ چیخ کے آپ سے اپنی بات منواؤں یا آپ کو سمجھاؤں؟ مجھے چیخنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ بغیر چیخے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس قرآن کے حقوق ادا نہ کیے، جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ہماری مثال پھر گدھے کی سی ہوگی، ہم جھوٹے ہوں گے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بالکل 100% یہ آج کے حالات پر منطبق ہے۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے یہ بڑا آسان بات ہے۔ آج ہم افراد کے طور پہ اور امت کے طور پہ اس آیات قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، احکامات قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سود کی مثال دیتا ہوں کہ آپ من حیث القوم جو ہے، من حیث الامت جو ہے، آج مسلمان قوم جو ہے سودی لعنت میں گرفتار ہے، سود کی لعنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نبرد آزما ہے، جنگ کی حالت میں ہے، اللہ سے اس نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو اللہ سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ اعلان اگر جنگ کر لیں تو آپ شکست آپ کا مقدر ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کی ذمہ داریاں نہیں پوری کی تو آپ پھر ظالم ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ یہ ایک بات ذرا، یہ آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن مختلف الفاظ تھے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ دیکھیں ظالم، اول تو اس کلام سے اگر میرے کوئی نئے سننے والے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ کبھی دیکھیں قرآن میں الفاظ تو آتے ہیں، لیکن ان کا یہ تعلیم کتاب کیا چیز ہے؟ رسول جب آتے ہیں تو وہ پھر وضاحت کرتے ہیں۔ تو لفظی ترجمے پہ آپ نے اس کا دھوکہ نہیں کہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق اب اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ جو لوگ، میں آسانی سے آسان الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس حامل قرآن نے قرآن کی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا، اس کی ذمہ داریوں کو، خود قرآن کو کتاب ہدایت نہ بنایا اور لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ نہیں بنا، تو یہ ظالم ہے، یہ خود پر ظلم کر رہا ہے، اور جو خود پر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے، یعنی جو فاسقین کے بارے میں آیت آئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن نئے اگر کوئی سننے والا ہے تو اس کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ظالم کو ہدایت قدرتی طور پہ نہیں ملے گی۔ قانون قدرتی یہی ہے۔ قانون قدرت دیکھیں، میں اس کی وضاحت تھوڑی کہہ دوں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جو قوانین ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ آگ جو ہے ہاتھ جلائے گی اور ٹھنڈا پانی جو ہے آپ کا ہاتھ ٹھنڈا کر دے گا، اور گرم آگ پہ اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا۔ لیکن یہ تو دونوں قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تمام قوانین جو ہیں، تمام ضابطے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔
تو اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی نے اگر ہاتھ ڈال دیا آگ میں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے ہاتھ نہیں جلائے گی؟ بالکل جلائے گی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ آگ سے اس کا ہاتھ جل گیا، یا ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اس کا ہاتھ جلایا، تو باتیں تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ آگ کے اوپر رکھا تو جلا، نہیں رکھتے تو نہ جلتا۔ ٹھنڈے پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا سردی کے موسم میں، آپ کا ہاتھ یخ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اب یہ صفت ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈا کرنے کی صفت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے برف کے پانی میں ہاتھ ڈالا بالکل یخ ہو گیا، تو دو جملے ہو سکتے ہیں کہ بھئی برف کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے میرا ہاتھ جلا، یا اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ نہیں جلا نہیں ٹھنڈا کیا، یا اللہ نے میرا ہاتھ ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ قانون قدرت ہے۔ جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے نہیں دیتا۔ کوئی انسان اگر گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ قانون الہی ہے۔ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ہر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دیتا ہے، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ من عطاء ربک، یہ رب کی عطا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہرحال اس آیت میں سامعین کرام میں نے آپ کو یہ بتایا، جو مضامین تھے اس کے میں نے بیان کر دیے۔ میں تھوڑی سی تلاوت بھی کرتا ہوں با ترجمہ، اور کوئی نقطہ اگر رہ گیا ہو تو پھر بیان کر لیں گے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی، ثم لم یحملوها، قرآن اور تورات ایک ہی چیز ہے، کلام الہی وہ بھی تھا یہ بھی تھا، لیکن اب چونکہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں تو میں تورات کو قرآن پڑھوں گا۔ مثال ان لوگوں کی جن کو قرآن کی ذمہ داریاں دی گئیں، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، نہ اپنے لیے نہ اوروں کے لیے۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں گدھے پہ، کتاب میں تو علم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گدھے پہ لاد دیا جائے تو وہ تو بے سود ہے، گدھا تو عالم نہیں بن سکتا۔ لیکن انسان میں وہ صلاحیت موجود ہے جو قرآن کے مضامین کو قبول کرے اور ان مضامین پر عمل کرے، یہ انسان میں صلاحیت ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ سے جانور کا مطلب بنا کسی سوچ و سمجھ کے بنا لیتا ہے کہ، اور وہ یہ کہتا ہے زبان حال سے کہ مجھ میں تو نہ سوچنے کی صلاحیت ہے نہ سمجھنے کی، تو پھر اس کی مثال جانور کی سی ہے جس پہ کتاب کا بوجھ لاد دو تو وہ گدھا ہی رہتا ہے۔ بئس مثل القوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو جھٹلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے آیات کو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ قانون ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کیا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، یا جس نے ناگوار سمجھا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرے گا، ناگوار سمجھے گا۔ تو یہ اب یہ کہ قانون ہے، بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک آپ کا ایک ساتھی ہے جو بھی ہے،
وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، آپ کی ملاقات اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ملاقات کو خوشگوار سمجھیں؟ نو، وہ آپ کو کوئی کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا ایک دوست آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے محبت سے، تو ظاہر ہے پھر آپ بھی اس سے محبت سے ملنا چاہیں گے۔ یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن آگے ایک آیت اور بھی پڑھتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہو، کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگوں کے سوا، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں، ان دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ جھوٹ کا پول کھول رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو یہاں یہودی مخاطب ہیں، لیکن آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، پہلے تو یہودیوں کے بھی تھوڑے سا بات کریں گے۔ یہودی لوگ جو تھے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یعنی ایک قسم کا نسلی تفاخر ان میں پایا جاتا تھا، سوائے اپنے کے اور لوگوں کو وہ اللہ کا دوست نہیں سمجھتے تھے، کہتے ہیں ہم ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک تو یہودیوں کی جو یعنی نسل پرستی تھی اور ایک عصبیت تھی قومی، وہ تو ان کے رگ و ریشے میں موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار اس لیے کیا کہ یہ تو ہماری قوم کے نہیں ہیں، حالانکہ ان کو پتہ تھا اور ان کے پیغمبروں نے بھی کہا تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے، اور مدینہ ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بھی ان کے نام وغیرہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بشارت دی تھی اپنی قوم کو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تو یہودی لوگ جو تھے وہ ایک نسلی تفاخر کا شکار تھے، عصبیت کہہ لیں، قومی عصبیت کہہ لیں، نسلی تفاخر کہہ لیں، جو بھی تھی، لیکن وہ جیسا کہ آج ہندوؤں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، ہندوؤں میں یہ ایک ذات پات کی تمیز ہے، 6-7 گروپ ہیں ان کی قوم میں۔ ایک جو ہے اعلیٰ ہے برہمن۔ اب برہمن اپنے آپ کو سب سے بالا تر جو ہے حصہ ہے ذات کا، وہ سب سے بالا تر، پھر شودر آ جاتا ہے آخری چھٹے مقام پہ، مختلف ان میں 6 کیٹیگریز ہیں۔ تو انہوں نے اب جو دلت طبقہ ہے یا شودر طبقہ ہے، تو ان سے وہ چوڑوں کا کام لیتے ہیں، جیسا کہ یعنی وہ سب سے حقیر طبقہ ہے، اور وہ اپنے ساتھ ملانے تیار نہیں ہوتے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی۔ اسی طرح یہود جو تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ابناء اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤ اس کے محبوب ہیں۔ تو اس کا کافی تذکرہ قرآن میں گزر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تم فَلِمَا تُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں عذاب، اگر تم اس کے محبوب ہو تو وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟
اسی طرح یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اگر ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو اور لوگوں کے سوا، یعنی صرف تم ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ موت کی تمنا کیوں کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں موت انسان آیا ہے، اس کا مقصد تخلیق، یعنی یہ بنایا اس لیے گیا ہے، یہ روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم اس لیے دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات انسان کا مقصد وحید ہے، ایک مقصد ہے کہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی منزل نہ کوئی مقصود نہ محبوب نہ مطلوب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بذات خود انسان کا مقصود ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے، جیسا کہ وہ ایک آیت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے، راجعون۔ تو انسان آیا ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے یا اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے۔ اب انسان جب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اسے ملتی ہے اور یہ ہدایت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کو منزل بنا کے، اب اس کے راستے میں، اس میں اور اس کے محبوب میں رکاوٹ صرف، یعنی ملاقات میں رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے۔ موت ابھی اس کی تدفین نہیں ہوتی، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے قبر میں لایا جاتا ہے۔ تو موت جو ہے بس ایک پردہ ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر ان الفاظ میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ابھی وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ سنا دیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہ ادا کی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کٹ کا لگا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ The example of those who were entrusted with the Torah but then failed to uphold it is like the donkey carrying works of literature. Miserable is the example of the people who denounce God's revelations. God does not guide the wrongdoing people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔